بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی آدمی نے کہا میں نے ایک دفعہ یہ کلمات کہے تھے۔ ایک شخص نے کہا میں نے جب یہ کلمات آسمان سے سنے ہیں کسی سے نہیں سنے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا ایک دفعہ میں کسرا کی طرف گیا، میری عدم موجودگی میں ایک شیطان میری شکل و صورت اور حرکات و سکنات کے ساتھ میری بیوی کے ساتھ معاشرت رکھنے لگا۔ اس نے آواز بھی میری طرح اختیار کر رکھی تھی، اس لیے میری اہلیہ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہوا۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو اس نے خوشی کا اظہار نہ کیا اور پہلے کی طرح اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا۔ تو میں نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی تم کہیں نہیں گئے تھے۔ پھر وہ شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایک جن ہوں، مجھے تمہاری بیوی سے محبت ہو گئی تھی، میں تیری شکل میں اس کے پاس آتا رہا، تم ناراض نہ ہونا۔ دو چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا رات تمہارے لیے اور دن میرے لیے، یا رات میرے لیے اور دن تمہارے لیے۔ میں ڈر سا گیا اور اپنے لیے دن منتخب کر لیا۔ ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہاری بیوی کے پاس رات گزاری ہے، اب آسمان کے قریب جا کر عالم بالا کی باتیں اور راز چرانے کے لیے میری باری ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم چوری چھپے باتیں سن لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں کر دی۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا منہ دوسری طرف کرو۔ میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک خنزیر کی شکل میں تھا، اس کے دو پر تھیں۔ اس نے مجھے اپنی پشت پر سوار کر لیا، اس کی گردن پر خنزیر کی طرح کے بال تھے۔ اس نے کہا ان بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم عجیب و غریب اشیاء دیکھو گے، مجھ سے علیحدہ نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے اوپر کی طرف پرواز کی حتیٰ کہ آسمان سے جا کر چمٹ گیا۔ میں نے کسی ہاتف غیبی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ولم یشاء اللہ لم یکن۔ وہ مجھے لے کر زمین پر اترا اور آبادی کے پیچھے مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے وہ کلمات یاد کر لیے۔ صبح میں اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، پھر جب وہ شیطان آیا تو میں نے یہی کلمات دہرا دیے۔ اس شیطان کی حالت خراب ہونے لگی، میں ان کلمات کو دہراتا رہا حتیٰ کہ وہ شیطان راکھ بن کر غائب ہو گیا۔ ناظرین، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ابو یاسین کہتے ہیں کہ بنی سلیم قبیلہ کا ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا تم نے ان کو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میرا ایک بھائی اپنی قوم میں سب سے بڑا پہلوان تھا، اس کو ایک ایسی مصیبت نے گھیرا کہ ٹلنے کا نام نہ لیتی تھی، حتیٰ کہ ہم نے اس کو لوہے میں جکڑ دیا۔ اس دوران میں ہم باہمی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ہاتف نے کہا السلام علیکم۔ ہم نے اس کو جواب تو دیا لیکن ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ اس یعنی جنات نے کہا ہم تمہارے پڑوسی ہیں، ہم نے تمہارے پڑوسی بننے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا، لیکن ہمارے ایک بیوقوف نے تمہارے اس ساتھی کا مقابلہ کیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دینے کا کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب ہمیں اس کا علم ہوا تو ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں سے معذرت کر لیں۔ پھر اس کے بھائی یعنی مجھ سے کہا جب فلاں دن ہو تو اپنی قوم کو جمع کر لو اور اس کو جکڑ کر باندھ لو، اگر یہ تم پر غالب آ جائے تو تم کبھی بھی اس کے جن اور اس پر قابو نہیں پا سکو گے۔ اس کے بعد اس کو ایک اونٹ پر بٹھلا کر فلاں وادی میں لے آؤ اور اس وادی کی سبزی لے کر کوٹ دو، پھر اس کو اس پر لیپ کر دو، اس بات کا خاص خیال رہے کہ وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، اگر وہ چھوٹ گیا تو تم کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ سکو گے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحمت فرمائے، مجھے اس وادی اور اس سبزی کا کون بتلائے گا؟
کہا جب یہ دن آئے تو تم ایک آواز سنو گے، تم اس آواز کے پیچھے پیچھے آ جانا۔ چنانچہ جب 2 دن آیا تو اس نے اس کو ایک اونٹ پر بٹھایا، تو میرے سامنے سے ایک آواز آئی اور اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اس وادی میں اتر جاؤ، پھر کہا اس سے سبزی سے لے لو اور ایسا ایسا کرو۔ ہم نے ویسا ہی کیا۔ جب وہ 2 اس کے پیٹ میں پہنچی تو اس جن اور اپنی مصیبت سے آزاد ہو گیا اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس رہنما جن نے کہا اب اس کا راستہ چھوڑ دو اور اس کے زنجیر کھول دو۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ یہ منہ چھڑا کر بھاگ نکلے گا۔ اس نے کہا قسم بخدا جن اب قیامت تک اس کے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے کہا خدا تم پر رحم کر لے، تم نے تو ہم پر احسان کیا ہے، اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ بھی بتلاتے جاؤ۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب تم نے ہمیں تسلی دی تھی تو میں نے نظر مان لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بھائی کو صحت عطا کرے گا تو میں ناک میں نکیل ڈال کر حج کا سفر پیدل کروں گا۔ اس نے کہا یہ ایسی بات ہے جس کا ہمیں علم نہیں، لیکن میں تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس وادی سے اترو اور بصرہ جاؤ اور حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھو، وہ ایک نیک آدمی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔